عظیم محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہر مومن کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، مومن اللہ سے لینے والا بنے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنے، اللہ کا بندہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنے اور سچا غلام بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ صحابہ کا ایمان تمہارے لیے معیار ہے اور صحابہ کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بناؤ۔ ان کا ایمان کیسے مضبوط تھا اور ان کا تعلق اللہ سے کیسے جڑا ہوا تھا اور ان کو خدا کی ذات پہ کیسے بھروسہ تھا اور کیسے یقین تھا اور کیسے توکل تھا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، مکہ مکرمہ میں حضرت ام شریک نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اور اللہ کے وحدانیت کے بول بولے تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ حضرت ام شریف کو مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے تھے۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ پتھر برساتے تھے اور آپ کے جسم پہ آگ سے آپ کے جسم کو داغا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت ام شریف نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ ایک مرتبہ حضرت ام شریف اپنے آقا کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اللہ کے واسطے مجھے آزاد کر دو اور میں مکہ چھوڑنا چاہتی ہوں اور مدینہ منورہ جانا چاہتی ہوں۔ تو آقا کو رحم آیا، ان کے آقا نے ان کو آزاد کیا۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف پیدل چلی، باندھی تھی، نوکرانی تھی، لونڈی تھی، سامان آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، بدن میں ایک جوڑ کپڑے تھے، اللہ کے بھروسے پہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی، پیدل چلی۔ مکہ سے کچھ دور جانے کے بعد مشرکوں نے آپ کو گھیرا، کافروں نے آپ کو پریشان کیا اور کہنے لگے ام شریف کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت ام شریف نے کہا میں مدینہ جا رہی ہوں۔ لوگوں نے کہا مدینہ میں کیا ہے؟ وہ کہا مدینہ میں آقا ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے اور بچے وجود کائنات ہیں، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لوگوں نے کہا مدینہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تم کیا کرو گے؟ تو کہا وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور پھر فرمایا رسول اللہ کی صحبت ملے گی، اللہ راضی رہیں گے اور رسول اللہ کی صحبت میں رہ کے ہم اپنا ایمان مضبوط کریں گے۔ تو ظالموں نے جب یہ سنا تو حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، کوڑوں سے آپ کو مارا گیا۔ اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے کپڑے نکال دیے اور برہنہ کر دیا۔ حضرت ام شریف رو رہی ہیں اور یوں کہہ رہی ہیں اللہ کے واسطے مجھے چھوڑو اور مجھے بے عزت نہ کرو اور میری عفت کی چادر کو تابدار نہ کرو، اور میں مدینہ جا رہی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں کیا اور میں نے تمہارا کوئی سامان نہیں چرایا اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا لیکن تم مسلمان ہوگی، تمہارے دین سے پھر گئی ہو، یہ بات ہمیں تکلیف دے رہی ہے اور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ام شریف کو برہنہ کیا، پھر ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے اور تپتی ریت پہ حضرت ام شریف کو لٹا دیا اور یوں کہا جس اللہ کو تم مانتی ہو اس اللہ سے کپڑے مانگو اور اسی اللہ سے پانی مانگو اور اسی اللہ سے کھانا مانگو اور وہی اللہ تمہیں مدینہ طیبہ مدینہ منورہ پہنچا دیں گے۔ حضرت ام شریف کے ہاتھ بندھے ہوئے، پیر بندھے ہوئے، آپ ریت پہ لیٹی ہوئی، کیا گزرتی ہوگی ایک عورت ذات کے جسم پہ، ایک عورت ذات ہے، معصوم عورت ذات ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا اور نازک عورت ذات ہے، کچھ نہیں کر سکتی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ریت پہ پڑی ہوئی ہے حضرت ام شریف۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا اور عرب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کی زمین شعلے اگلتی اور آسمان سے انگارے برستے ہیں۔ حضرت ام شریف لیٹی ہوئی ہے اور پورا بدن آپ کا جل گیا اور ریت آپ کے بدن کو چپک گئی اور آپ کے بدن میں چھالے پڑ گئے، رات ہوئی، چاندنی نکلی، ٹھنڈک ہوئی، ہوائیں چلنے لگی تو ام شریف کو تھوڑا سا ہوش آیا۔ حضرت ام شریف نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے یوں فرمایا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اور ان ظالموں نے اور دشمنوں نے کہا تو پانی دینے والا ہے، یا اللہ تو ان کو بتا دے کہ تو ہی پانی دینے والا ہے اور تو ہی کھانا کھلانے والا ہے اور تیرے علاوہ نہ کوئی پانی دے سکتا نہ کھانا دے سکتا۔ حضرت ام شریف نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعائیں کی، اتنے میں آسمان سے ایک ڈول آیا، اس ڈول میں روشنی تھی اور آواز آئی ام شریف اس ڈول میں تمہارے لیے پانی بھی ہے اور تمہارے لیے کھانا بھی ہے۔ حضرت ام شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آواز دینے والے سے کہ میں نہیں جانتی تم کون ہو، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے اور میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، اب اس ڈول سے میں پانی کیسے پیوں گی؟
اچانک وہ ڈول جھکا اور ام شریف کے منہ کے قریب آیا اور اس ڈول سے پانی ام شریف کے منہ میں ٹپکنے لگا۔ حضرت ام شریف نے اس ڈول سے پانی پیا۔ اس پانی پینے کے بعد اتنی طاقت آئی کہ ام شریف نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کو جھٹکا دیا، آپ کی رسیاں کھل گئی اور حضرت ام شریف آزاد ہو گئی اور اس کے اندر کھانا تھا۔ حضرت ام شریف نے کھانا کھا لیا۔ کچھ دور جانے کے بعد کپڑے مل گئے، ام شریف نے کپڑے پہن لیے اور پیدل مکہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی۔ مکہ سے مدینہ منورہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ آپ پیدل چلی مدینہ منورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مہینوں لگ گئے۔ آپ مسجد میں پہنچی تو حضور نے حضرت ام شریف کو دیکھا، قریب بلایا اور حضرت ام شریف سے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل نے تمہاری ساری کارگزاری سنائی، واقعہ سنایا، قصہ سنایا اور فرمایا ام شریف آج اللہ تم سے بہت راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اللہ فرشتوں کے درمیان فرما رہے یہ دیکھو میری بندی مکہ سے چل کے مدینہ طیبہ آئی ہے اور میرے حبیب کے پاس آئی ہے، تو آسمان والے تمہیں دیکھ کے خوشیاں منا رہے۔ حضرت ام شریف سے حضور نے پوچھا ام شریف مکہ سے مدینہ کیسے آئی؟ تو کہا اللہ کے رسول میں تو پیدل آئی ہوں، سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، سواری کا کوئی جانور نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، میں پیدل چل کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی، درد نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی؟ تو ام شریف نے فرمایا اللہ کے رسول جو ڈول میں پانی آیا تھا اور پانی پینے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد اتنی طاقت میرے بدن میں آئی کہ میں چل کے پیدل آئی ہوں اور مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا، اور پھر 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئی حضرت ام شریف۔ فرمایا اللہ کا رسول مجھے آنے میں مہینہ بھر لگ گیا لیکن مجھے نہ پیاس لگی اور نہ مجھے بھوک لگی۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا ام شریف تمہیں قیامت تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ فرمایا تم نے زمین پہ اور دنیا میں جنت کا پانی پیا اور جنت کا کھانا کھایا، اور جو جنت کا پانی پی لیتا ہے اور کھانا کھا لیتا ہے تو اسے موت تک نہ پیاس لگتی اور نہ بھوک لگتی۔ تو یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ، اور اس ذات نے اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی پلایا اور جنت کا کھانا کھلایا، اور وہ ظالموں کو، کافروں کو، بت پرستوں کو اور وہ دشمنوں کو بتا دیا کہ اللہ دینے پہ قادر ہے، اور اللہ جب دینے پہ آئے تو اللہ کو کوئی ذریعہ اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بلا واسطے کے عطا فرماتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے اسلامی تاریخ میں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہم لوگ اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، ہمیں اپنی ہسٹری نہیں معلوم، اپنے واقعات نہیں معلوم۔ ایک مسلمان سے آپ دنیا بھر کی تاریخ پوچھو وہ بتا دیتا ہے اور بلا جھجک بول دیتا ہے اور گھنٹوں بیٹھ کے تبصرے کرتا ہے اور تذکرے کرتا ہے، مگر افسوس ایک مسلمان کو حضور کے نانا کا نام پوچھو نہیں معلوم، حضور کے نانی کا نام پوچھو نہیں معلوم، حضور کے خاندان والوں کا نام پوچھو نہیں معلوم۔ مسلمان سے آپ پوچھو اہل بیت کس کو کہتے ہیں مسلمان نہیں بتا سکتا۔ سیاست کے تذکرے ہیں، کھلاڑیوں کے تذکرے، دنیا بھر کے لوگوں کے تذکرے، خود اپنے خاندان کی ہسٹری مسلمان یاد رکھا ہوا، لیکن افسوس اپنی تاریخ مسلمانوں کو یاد نہیں۔ اور لکھا ہے علماء نے جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ قوم، اس قوم کی حیثیت مٹی کے ڈھیر کی ہو جاتی، جو پیروں تلے رونڈی جاتی ہے اور قدموں تلے بچھائی جاتی۔ 56 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں، اس کے باوجود کوئی مسلمانوں کو داؤں میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں، اور نہ مسلمانوں کا تعلق اللہ سے ایسے ہے جیسے ہونا چاہیے، اور نہ مسلمان رسول اللہ سے ایسی محبت کرتے جیسے صحابہ نے حضور سے محبت فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تاریخ میں لکھا ہے ایک خاتون مسلمان ہوئی، بیوہ خاتون، شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ گود میں تھا، وہ عورت مسلمان ہوگی تو قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے یوں کہا کہ تم بددین ہو گئی ہو اور دین سے پھر گئی ہو، اب تم ہمارے شہر میں نہیں رہ سکتی، اب تم یہاں سے چلی جاؤ اور جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ تو وہ خاتون کو قبیلے والوں نے قبیلے سے نکالا، گاؤں والوں نے گاؤں سے نکالا، چھوٹے سے بچے کو لے کے وہ مدینہ منورہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اپنی مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں تھے۔ حضور نے خاتون کو دیکھا، آپ خوش ہوئے، آپ نے جنت کی بشارت سنائی اور فرمایا تم بیوہ ہو اور تمہارے شوہر بھی ہیں اور یتیم بچہ ہے اور تمہارا کوئی سہارا نہیں دنیا میں۔ فرمایا جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہ اس کے رسول اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا ہم تمہارے رہنے کا انتظام کریں گے۔ حضور نے اس عورت کے لیے رہنے کا انتظام کیا اور کھانے کا انتظام کیا اور گھر کا انتظام کیا اور لوگوں سے فرمایا لوگوں اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے شوہر نہیں ہے، تم اس کو کھانا کھلاؤ وقت پہ اور کھجوریں پہنچا دو اور اس کی مدد کرو۔ اب پورا مدینہ منورہ یہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا اور دنیا بھر کے لوگ مدینہ طیبہ میں آتے تھے اور مدینے کے پورے لوگ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ہاں ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فقیری میں بادشاہ عطا فرمائی اور ان کو بادشاہت سے نوازا۔ پورا مدینہ مہمان خانہ تھا، پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور کھا کے چلے جاتے تھے۔ اب وہ عورت بیوہ عورت حضور نے ٹھہرنے کا انتظام کیا، وہ عورت رہنے لگی، دن گزرنے لگے، راتیں کٹنے لگی، بچہ بڑا ہونے لگا تو اس عورت کو خیال آیا میرا بچہ بڑا ہو رہا، میں کب تک لوگوں پہ بوجھ بنوں گی اور کب تک لوگ مجھے کھلائیں گے اور کب تک لوگوں کا احسان میں لوں گی، میں خود کام کروں گی۔ اس عورت نے عورتوں سے معلوم کیا مدینہ میں کوئی کام ہے، عورتوں نے کہا جنگل جاتی ہیں اور لکڑیاں کاٹ کے لاتی ہیں اور شام میں مدینے کے بازار میں اس کو بیچ دیتی ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کام کرو۔ وہ عورت جنگل جاتی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی، جو پیسے مل جاتے اپنا گزارا کر لیتی، اپنے بچے کو کھلا دیتی، ایسے زندگی گزرنے لگی۔ وہ عورت ایک مرتبہ جنگل گئی، اس کا چھوٹا سا بچہ بخار میں مبتلا ہو گیا اور بخار سے تڑپنے لگا۔ صحابہ گئے، بچے کو گود میں اٹھایا اور دوا پلانے لگے اور اس بچے کو ہوش میں لانے لگے، بچہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ صحابہ حضور کے پاس گئے اور جا کے کہا اللہ کے رسول، وہ عورت جو بیوہ عورت ہجرت کر کے آئی، جس کا شوہر نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور اس بچے نے اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا آخری وقت ہے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ دوڑ کے آئے، آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور آپ نے بچے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی تکلیف کا معاملہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ تو آپ کی نبوت والی نظروں نے ٹال لیا، بچے کا آخری وقت ہے، اب بچہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب یہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کا آخری وقت ہے اور اس کا چراغ گل ہونے والا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا تو ہچکیاں لگ گئی کہ پہلے اس عورت کا کوئی سہارا نہیں تھا، یہ بچہ سہارا تھا، اب بچہ بھی مر جائے گا تو اس عورت کا کون سہارا ہو جائے گا؟ اب وہ صحابہ نے فرمایا عورت کو اطلاع دیں گے، حضور نے فرمایا اسے اطلاع مت دو۔ اس کے بعد حضور نے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا اور اس بچے نے سرکار کے گود میں دم توڑ دیا۔ کیا خوش نصیبی کی موت جو سرکار کے گود میں آ جائے۔ بچہ انتقال کر گیا، آقا نے فرمایا اس بچے کو نہلاؤ اور کفناؤ، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بچے کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور کفن پہنا کے تیار کیا گیا۔ سرکار تشریف لائے، آپ نے نماز بھی پڑھا دی، دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی، عورت کو پتا چلا بچے کا انتقال ہوا، وہ دوڑتے ہوئے آئی۔ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مباغلہ کرے گی، وہ گال پیٹے گی، وہ گریبان چاپ کرے گی، وہ خوب روئے گی اور چلائے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے وہ عورت آئی اور بچے کے پیروں کے پاس بیٹھی اور آسمان کی طرف اس عورت نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہاجر تو الیک طوعا، یا اللہ میں خوشی سے ہجرت کر کے آئی ہوں، مدینہ منور آئی ہوں۔ پھر فرمایا ہاجر تو الیک طوعا، ہاجر تو الیک طوعا، یا اللہ میں ہجرت کر کے آئی ہوں، ولا تشمت بی الاعداء، یا اللہ دشمن تانا دیں گے اور کیا کہیں گے تجھے اسلام نے کیا دیا، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، تجھے تیرے رب نے کیا دیا۔ دشمن تانا دیں گے، فقرے کسیں گے، دل دکھائیں گے اور مجھے تانا دیں گے، میں برداشت کر لوں گی۔ یا اللہ تجھے تانا دیں گے، تیرے رسول کو تانا دیں گے، اس سے برداشت نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا بچہ زندہ چاہیے۔ تاریخ میں لکھا ہے اس عورت نے 3 بول بولے اور اس کا بچہ کفن پھاڑ کے زندہ ہوا اور کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یقین کے ساتھ مانگا تھا، اللہ نے اس کے مردہ بچے کو زندہ کر دیا۔ اور لکھا ہے وہ بچہ کب تک زندہ رہا؟ حضور کے زمانے میں زندہ رہا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں زندہ رہا، حضرت عمر کے زمانے میں زندہ رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ بچہ شہید ہوا۔ تاریخ میں لکھا ہے 33 سال وہ بچہ زندہ رہا، یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ بچے کو عورت کی دعا پہ زندہ کر دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا ایسا یقین بناؤ، ایسا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پہ، اس کو ایمان کہتے ہیں، اتنا تعلق ہو اللہ کی ذات سے، تب یہ ایمان ہمارا جنت تک پہنچائے گا۔ اب تو ہمارا معاملہ عجیب ہے، کیا ہمارا بودا ایمان اور کمزور ایمان، کسی مسلمان سے دین کی بات کرو وہ منہ چڑھانے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو کوٹ کے بھاگنے لگ جاتا ہے، کیسا ہمارا ایمان؟ ایمان تو وہ جو آدمی پہاڑوں سے ٹکرا دے،
ایمان تو وہ کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے بھی بات کرنے سے گریز نہ کرے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، خود یہاں کے جو بادشاہ گزرے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ تھے شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جہاں ان کے باپ تھے۔ شاہ جہاں کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی گزرے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیون ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے اور بہت بڑے مفسر گزرے اور بہت بڑے فقیہ گزرے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے اصول فقہ کے عنوان سے، وہ کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی، نور الانوار اس کتاب کا نام ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ میں خطبہ دیا کرتے تھے اور بیان کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ جہاں کو اپنی حکومت پہ ناز تھا اور غرور تھا، اور عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے، اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد تھے۔ شاہ جہاں ایک مرتبہ ریشم کا لباس پہن کے دلی کی جامع مسجد میں آیا، بادشاہ تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اتراتا تھا بادشاہ، اور پہلی صف میں آ کے بیٹھا، اور پہلی صف میں علماء ہوتے تھے اور بکے ہوئے علماء ہوتے تھے، علماء سو ہوتے تھے، اور بادشاہ آ کے بیٹھا اور ریشم کا لباس پہن کے بیٹھا، اور بادشاہ نے علماء سے پوچھا، میں ریشم کا لباس پہن کے آیا، بتاؤ میرے لیے ریشم کا لباس پہننا حلال ہے یا حرام؟ تو وہ علماء جو دنیا دار تھے، جن کے رگ و ریشے میں دنیا بسی ہوئی تھی اور دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ریشم کا لباس پہننا منع کیا گیا، عام مسلمانوں کے لیے منع ہے، آپ تو حاکم ہیں، آپ تو فرما رواں ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ پہ کیا اثر پڑتا اور کیا آپ کے لیے حلال اور کیا آپ کے لیے حرام؟ سب آپ کے لیے حلال ہے اور سب آپ کے لیے جائز ہے۔ اب بادشاہ کا نفس موٹا ہوا اور بادشاہ مسجد میں بیٹھا ہوا، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، اپنے حجرے میں گئے، آپ نے سنت ادا کی اور سیدھا منبر پر چڑھے، اور ملا جیون کی نظر بادشاہ پہ پڑی اور بادشاہ کی نظر ملا جیون پہ پڑی، تو ملا جیون ٹھہر گئے اور آپ نے خطبہ نہیں دیا، اور بادشاہ سے کہا تم کیا پہن کے آئے ہو؟ اور مسجد میں پہن کے آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا کیا پہن کے آیا؟ تو کہا تم ریشم کا لباس پہن کے آئے ہو۔ تو بادشاہ نے کہا میرے لیے تو حلال ہے۔ ملا جیون نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا مسئلہ بتاؤ، تو کہا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دو، میں سب کے سامنے مسئلہ بتاؤں گا، اور میں مسئلہ بتانے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اور پھر فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف میری زندگی میں ہے اور تمہارا خوف میری زندگی میں نہیں، تھوڑے دیر کی مہلت دو، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو سامنے بٹھایا، بچوں کو گود میں بٹھایا اور بیوی سے کہا آج حق بات کہنا ہے بادشاہ کے سامنے، ہو سکتا ہے اس کے بدلے بادشاہ مجھے قتل کر دے، تم بیوہ ہو جاؤ، بچے یتیم ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے بادشاہ شہر بدر کر دے، یا ہو سکتا ہے بادشاہ جیل بھیج دے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر بیوی کو آپ نے وصیت کیا، بچوں سے پیار کیا، اور روتے ہوئے مسجد آئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے مجمع کو دیکھا اور بادشاہ کو دیکھا، اور آپ نے خطبے میں فرمایا جو ریشم کا لباس حلال سمجھ کے پہنے گا وہ مسلمان قتل کرنے کے واجب، قتل کرنا اس مسلمان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جو مسلمان ریشم کا لباس حلال سمجھ کے پہنے گا وہ واجب القتل، اور جس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے گا وہ بھی واجب القتل ہے، اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا، دلی کی جامع مسجد میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا یہ دیکھو آپ کا نمک کھا کے آپ ان کو تنخواہ دیتے اور آپ نے ان کو امامت میں رکھا اور یہ آپ کے خلاف فتویٰ دے رہے۔ اب کوہرام مچ گیا دلی کی جامع مسجد میں، بادشاہ غصے میں، اور بادشاہ اپنے گھر گیا اور بادشاہ نے کہا کہ ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بادشاہ نے فوجیوں کو روانہ کیا اور اپنے پاس کام کرنے والوں کو روانہ کیا اور یوں کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ ملا جیون رحمۃ اللہ نے سنت ادا کر کے اپنے جھوپڑے میں گئے، نماز کے بعد آپ کا معمول تھا بچے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ ان کو سبق پڑھاتے تھے، دین کا سبق پڑھا رہے ہیں، قرآن کا سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، بچوں کا مجموعہ ہے اور آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اور بچوں کو آپ فقہ پڑھا رہے ہیں اور مسائل بتا رہے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑ کے آئے، آ کے کہا استاد جی آپ کی جان تو خطرے میں ہے، باپ بہت زیادہ غصے میں ہے اور باپ نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لوگوں کو روانہ کر دیا اور بھیج دیا ہے، اور باپ ہو سکتا ہے تمہیں قتل کر دے یا ہو سکتا ہے تمہیں جیل بھیج دے، تمہاری بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، میں تمہارا شاگرد ہوں اور شاہ جہاں میرے باپ ہیں، لیکن فرمایا میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں اور خفیہ راستے سے باہر نکالنا چاہتا ہوں اور مجھے خفیہ راستوں کا علم ہے اور پتہ ہے۔ تو ملا جیون نے کہا جاؤ تمہارے باپ کو جو کرنا ہے کرنے دو اور تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا کام بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانے میں لگے ہوئے اور کہا ہمیں ڈسٹرب نہ کرو اور ہمیں پریشان نہ کرو۔ اب اورنگزیب اپنے باپ کے پاس گئے
اور باپ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ استاد ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ شاہجہاں کہہ رہے نہیں، اس کو تو سزا دینا ہے، اور ایسی سزا دینا ہے کہ لوگ دیکھ کے کانپ جائیں اور لوگ جرأت نہ کریں ہمارے خلاف بات کرنے کی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر دوڑتے ہوئے آئے، استاد کے پیر پکڑ لیے اور کہنے لگے ملا جیون آپ یہاں سے چلے جائیے، باپ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو گھور کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا تیرا باپ کیا سمجھتا ہے؟ تجھے اپنے باپ کی طاقت پہ ناز ہے، اپنے باپ کی دولت پہ گھمنڈ ہے، اور تیرے باپ کے پاس ہتھیار ہے، تو کیا سمجھتا ہے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ ہمارے ہتھیار لے کے آؤ، ہمارے پاس وضو کا لوٹا ہتھیار ہے، مسواک ہتھیار ہے، دعا کو حضور نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہم تمہارے باپ کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کریں گے، دیکھیں گے کس کے ہتھیار میں کتنا دم ہے اور طاقت۔ اب شاگرد گئے، کوئی وضو کا لوٹا لے کے آیا، کوئی مسواک لے کے آیا، آپ نے وضو کیا، مسواک کیا، مصلی پہ بیٹھ گئے۔ اورنگزیب اپنے باپ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے آپ نے کس کے خلاف دشمنی مول لیا؟ وہ اللہ کا ولی مصلی پہ بیٹھ گیا، اگر اس کے ہاتھ اٹھ گئے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور ہماری نسل میں کوئی بادشاہ نہیں بنے گا۔ تو جب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو سمجھایا تو شاہجہاں تاریخ میں پہلی مرتبہ بغیر جوتے اور چپل کے اپنے محل سے ملا جیون کے جھوپڑے میں آیا، اور ملا جیون نماز سے فارغ ہوئے تھے، ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، شاہجہاں نے ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کے کہا بس دعا مت کیجیے، دعا کیجیے، ہمیں پتا ہے تمہارے ہاتھ ہمارے خلاف اٹھ گئے تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ یہ یقین تھا ان کا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ تعلق ہے اللہ سے، جب تک یہ تعلق قائم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی، اور حضور کی صفات کا دامن ہم نہیں تھام سکتے، اور حوض کوثر پہ آب کوثر ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہ ایمان بنے، اور جب ایمان بنتا ہے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار ہے، بھائی بھائی سے نفرت کر رہا، ایک گھر کی چھت کے نیچے پل کے بڑے ہوئے، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک ان کا باپ ہے، اور بڑے کیا ہوئے تھوڑی سی زمین کے لیے ایک دوسرے کو محبت سے دیکھنے کے لیے تیار، عید کے موقع پر مبارکبادی دینے کے لیے تیار۔ اس کی وجہ ایمان ہی بنا، اور جب ایمان بنا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا، آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے میں ابن ملجم ظالم آپ کا قاتل تاق میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، حضرت علی اس کے پاس سے گزرے تو اس نے خنجر نکالا اور حضرت علی کے بدن پہ وار کیا، اور اتنے وار کیا کہ حضرت علی کا بدن پھٹ گیا اور پیٹ پھٹ گیا، انگڑیاں باہر نکل گئی، خون نکل کے بہنے لگا، حضرت علی کی چیخ نکل گئی، آپ نے اللہ کو پکارا تو لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا علی سے حضرت علی آپ کو کس نے مارا؟ تو آپ نے اشارہ کیا، ابن ملجم پکڑا گیا، اس میں حضرت علی کا خون بہہ گیا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے، لوگ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے اور آپ کو لے جایا، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، جب آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا سامنے اتنے ملزم ہیں اور وہ رسیوں میں بندھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے اسے دیکھا اور دیکھ کے مسکرایا، اور لوگ اتنے ملزم کو مارنا چاہتے تھے، حضرت علی نے فرمایا اسے مت مارو، اسے مت مارو، اس سے کہو وہ مجھے معافی مانگے، اگر وہ مجھے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے معاف کر دوں گا، اس سے کہو معافی مانگے۔ اب ابن ملجم نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اس کے بعد کسی نے حضرت علی کو پانی پیش کیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ڈھل گئے، آپ نے فرمایا قاتل کو مقتول سے زیادہ پیاس لگتی، قتل کرنے والا زیادہ پریشانی میں ہوتا، اس کے پسینے نکل جاتے ہیں، اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، اور قاتل گرفتار ہوا ہے اور وہ گھبرا رہا ہے، مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت اسے ہے، اسے پانی پلا، دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے قاتل کو پانی پلا، اور بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ پھر قاتل ابن ملجم کو پانی دیا گیا، وہ پانی لیا اور اس نے پانی زمین پہ پھینک دیا، تو حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا کاش تو پانی پی لیتا تو میں اللہ کے پاس کیوں کہہ دیتا یا اللہ اس نے معافی مانگ لیا تھا، میں نے معاف کر دیا تھا، میرا دیا ہوا پانی اس نے پی لیا، تو نے آخری موقع بھی گنوا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کلمہ پڑھا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ قاتل کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں وہ معاف ہو جائے اور جنت اس کا ٹھکانہ مل جائے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار، ایمان بنا ہوا تھا۔ ایک صاحب عراق سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں، جب مدینہ آئے تو آپ نے مدینے کے لوگوں سے کہا میں عراق سے پیدل آ رہا ہوں، اور عراق سے جب چلا تو دیکھا میں نے مسلمان آپس میں ایسے رہتے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد، تو کسی نے فرمایا ذاک ایمان، وہ ایمان ہے، ایمان ان کو جوڑا ہوا ہے، ایمان کی محنت میں لگے ہوئے، آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں تعلقات ہیں، دلوں میں محبتیں ایمان کی وجہ سے۔ ایک اخبار میں واقعہ آیا تھا، خود ہندوستان کا واقعہ،
दो भाई आपस में, दोनों की जमीन तकसीम हो रही थी, दो ही भाई थे, बाप का इंतकाल हुआ। तो बड़े भाई ने कहा जमीन के बीच में जो आम का दरख्त है वो मेरा है। छोटे भाई ने कहा नहीं, छोटे भाई के हिस्से में आता वो आम का दरख्त मेरा होगा। 2 एकड़ की जमीन में और दोनों की आधी आधी जमीन मिल गई। आम के दरख्त के लिए दोनों आपस में लड़ पड़े। उनका मुकदमा गया पंचायत में, पंचायत वालों ने कहा कोर्ट में केस दाखिल करो। फिर उनका केस कोर्ट में दाखिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, कई साल लग गए। जब उनका मुकदमा हुआ और फिर उनका फैसला हुआ, तो फैसला ये हुआ कि तुम दोनों भाई आम का दरख्त काटो और दोनों लकड़ियां आपस में बराबर तकसीम कर लो। और जब फैसला हुआ था तो उस वक्त उनके घर भी गए थे, रोड पे आ गए। भाई भाई में मोहब्बत नहीं, उसकी वजह ईमान की मेहनत नहीं हो रही, उससे हम बहुत दूर हैं। और जब मेहनत हो रही थी मेरे भाइयों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपके पास एक साहब आए, उन्होंने कहा उस्मान कोई काम है, आप मेरा काम कर दीजिए। हजरत उस्मान ने कहा अभी मैं मुसलमानों के साथ जा रहा हूँ, मुसलमानों के इज्तिमाई काम में, और मैं तुम्हारा इंफरादी काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने इकरार किया और कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा काम कर दीजिए। हजरत उस्मान को गुस्सा आया, हजरत उस्मान ने उनका कान पकड़ा और खींचा जोर से, और खींच के आप आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे भी नहीं बढ़े थे, बदन कांपने लगा और आपके बदन में लर्जा तारी हुआ और आंखों से आंसू निकल गए। फिर आपने लोगों से कहा अभी जो साहब आए थे और जिनका मैंने कान पकड़ा था उनको बुलाओ। उनको बुला के लाया गया। हजरत उस्मान ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और लेके फरमाया मेरे कान पे हाथ रखो और मेरा कान जोर से पकड़ के खींचो। वो डरने लगे, कहने लगे आप अमीर हैं, आप हुजूर के दामाद हैं, सरकार ने फरमाया था मेरी 40 बेटियां होती और ये बाद दिगर इंतकाल हो जाता तो वो 40 की 40 बेटियां मैं उस्मान के निकाह में दे देता। आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। हुजूर ने आपको जन्नत की बशारत दी है, आप इस वक्त मुसलमानों के हाकिम हैं, मैं आपका कान पकड़ के खींचूं? तो हज़रत उस्मान ने कहा अगर तू मेरे साथ खैरखाही करना चाहता है तो मेरा कान पकड़ के खींच। वो डरने लगा, कपकपाने लगा, वो लरसने लगा, वो पीछे हटने लगा। हज़रत उस्मान ने उसका हाथ पकड़ा, अपने कान पे रखा और रख के फरमाया खींच, जोर से खींच। वो जोर से खींचने लगा, कहा और जोर से खींच। वो जोर से खींचने लगा, आप जमीन पर बैठ गए और खड़े हुए उसकी पेशानी को बोसा दिया और दे के फरमाया तूने मेरा आखिरत का मसला हल कर दिया। उसने कहा कैसे मसला? तो कहा मैंने तुझ पे जुल्म किया था, अगर अल्लाह मुझसे पूछते उस्मान तुमने एक आदमी का कान पकड़ के खींचा तो बताओ उस्मान अल्लाह को मुंह बताने के काबिल नहीं हो। जमीन हड़प कर जा रहे हैं, लोगों का माल खा जा रहे हैं, बहनों का हक नहीं दे रहे और फिक्र नहीं अल्लाह को मुंह बताना है और अल्लाह के पास हाजिरी देना है। ईमान बनेगा आदमी के सारे अमाल बनेंगे, ईमान मजबूत होगा आदमी का अमाल पे चलना आसान हो जाएगा। तो वो ईमान की मेहनत के लिए मेरे भाइयों की दावत और तबलीग की मेहनत है, अल्लाह ताला ने ज़माने में जारी फरमाया। जिन लोगों ने इस मेहनत को शुरू किया दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्द का कुछ हिस्सा और कुछ सीमा हमें भी नसीब फरमाए। तो ये मेहनत ईमान बनाने की मेहनत है और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारा ईमान नहीं बनेगा। दुनिया का दस्तूर है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ गंवाने कुछ हासिल करने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। ईमान जैसी कीमती चीज हमें चाहिए तो उसके लिए मेहनत की जरूरत है। अब सहाबा ने कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां तो नहीं मांगी जा रही। सहाबा की कुर्बानियां कैसी कुर्बानियां? हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, मुसलमा इब्न कज्जाब ने आपके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, आंख निकाल दी और पूरा जिस्म टुकड़ियों में बांट दिया और थैले में भर दिया और मदीना मुनव्वरा उनका जिस्म भेजा दिया। क्या गुजरती होगी? हमारे बदन में कांटा छुप जाए हम लरस जाते हैं और हमारे बदन में छाले पड़ जाए हम परेशान हो जाते हैं और लोगों को बताते फिरते हैं कि हम बीमार हो गए, हमारे बदन में तकलीफ है और दर्द है। पूरा बदन काटा दिया, मसूला किया गया, पहचान मुश्किल हो गई थी, थैले में डाल के मदीना मुनव्वरा भेजा गया। जो लाश को देखता था उसकी चीख निकल जाती। उनकी माँ को पता चला तो माँ ही लाश के पास और माँ ने लाश को थैले में से निकाला और एक एक बोटी सी उससे प्यार करने लगी और आसमान की तरफ देखने लगी और देख के कहने लगी यहाँ लगियों में अर्जात हो बेटे, ये दिन देखने के लिए तो मैंने तुझे दूध पिलाया। मेरी तमन्ना तो थी कि तू शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ बन जाऊँ। वो तमन्नाएं हमारी तमन्नाएं बन जाए, वो आरज़ुएं हमारी आरज़ू बन जाए। निजामुद्दीन दिल्ली में एक हाफिज साहब थे और वहीं रहा करते थे और निजामुद्दीन दिल्ली में अकाबिरीन की खिदमत किया करते थे। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब के सामने वो हाफिज साहब आए तो हज़रत मौलाना ने फरमाया हाफिज जी जमात तैयार है, आप जमात को ले जाइए और ये जमात का कोई अमीर नहीं है, आप इनके अमीर बन जाइए। अब वो जमात को लेके स्टेशन पे आए और जो हजरत उनको छोड़ने के लिए आए थे उनको बुला के आप करने लगे भाइयों मैं हजरत के पास आया था और एक खबर सुनाने के लिए आया था, लेकिन हजरत ने फरमाया जमात तैयार है इसको लेके जाओ।
میں اپنی بات حضرت کے سامنے نہیں بتا سکا. تو چھوڑنے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کیا بات؟ تو کہا میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. میں خبر دینے کے لیے آیا تھا میرا بیٹا کا جنازہ ہے اور آپ جنازے کی نماز پڑھائیے. لیکن میرے بولنے سے پہلے حضرت نے کہا کہ جماعت تیار ہے آپ لے کے جائیے. آپ حضرت کو اطلاع دے دیجیے اور فرمایا کہ وہ حضرت میرے بچے کی نماز پڑھا دیں گے اور آپ کفن دفن میں شریک ہو جائیے. تو کسی نے کہا آپ بات کہہ دیتے تو حضرت تو آپ کو مجبور نہیں کرتے تھے. تو کیا جملہ ارشاد فرمایا اگر میں حضرت کے سامنے اپنی بات کہہ دیتا اور میرا انتقال ہو جاتا اور اللہ مجھ سے یوں کہتے کہ تجھے تیرے بیٹے کے مرنے کا غم تھا اور کتنے لوگ کافی موت مر رہے تھے تو بتاؤ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں. پھر فرمایا میں اپنی بات پیش کر دیتا تو دین کے مقابل میں میری بات آگے ہو جاتی اور دین کی بات پیچھے ہو جاتی اور میں گستاخ بن جاتا اور بے ادب بن جاتا. اس لیے میں نے اپنی بات نہیں کہا اور جماعت لے کے نکل گئے. یہ قربانیاں تھی جو دین ہم تک پہنچی اور جب تک ہم یہ قربانی نہیں دیں گے نہ ایمان بنے گا نہ دین آگے پھیلے گا اور نہ نسلوں تک دین پھیلے گا. اس کے لیے میرے بھائیوں ہمت کر کے بتا دو کون کون تیار ہے.